بسم اللہ الرحمن الرحیم یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین پر حاکم بنایا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، سو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا۔ ولا تتبع الہویٰ، اور کسی بھی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا۔ فیضلک عن سبیل اللہ، ایسا کرنا تجھے خدا کے راستے سے بھٹکا دے گا۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ بما نسوا یوم الحساب، روز حساب کو بھولنے کی وجہ سے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو چیزیں ان کے درمیان موجود ہیں ان کو فضول پیدا نہیں کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ خیال ان لوگوں کا ہے جو کافر ہیں۔ فویل للذین کفروا من النار، بس بڑی خرابی ہے ان کافروں کے لیے جہنم کے آگ کی۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے برابر کر دیں جو کفر وغیرہ کے ذریعے سے دنیا میں فساد کرتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے۔ کل کے درس میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ اور پھر ایک مثال بیان کی تھی۔ آج کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خلافت کے اور حکومت کے بنیادی اصول بیان کیے۔ فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا اور اپنی طرف سے حاکم بنایا۔ اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اصلی اقتدار، اصلی حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور نیابت کا سلسلہ، خلافت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد آدم علیہ السلام سے رکھی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو اصل جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، سو حکم اس اللہ ہی کا ہوگا۔ خلیفہ کا جو کام ہے، نائب کا جو کام ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی تنفیذ کرے، اللہ کے حکم کو نافذ کرے، اللہ کے حکموں پر لوگوں کو چلانے کے لیے قانون بنائے، طریقہ کار وضع کرے۔ لیکن حقیقت میں جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ اللہ کا ہے، نظام اللہ کا، قانون اللہ کا، احکام اللہ کے، اور خلیفہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے ان احکامات کی تنفیذ کرے۔ گویا کہ خلافت اس معنی میں ہے کہ خلیفہ اور نائب وہی کہلائے گا جو اپنے اصل یعنی اللہ کے حکموں کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام اور اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق وہ خود چلے گا تو وہ خلیفہ ہوگا، وہ نائب ہوگا۔ اور اگر وہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات سے روگردانی کر دے اور اپنے آپ کو ہی کل سمجھنے لگے اور اپنے ہی قانون وہ لاگو کرنے لگے تو یہ پھر خلیفہ نہیں رہتا ہے، یہ پھر کیا بن جاتا ہے؟ یہ اس ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ باغی کہتے ہیں۔
کہ کسی بھی سلطنت میں، کسی بھی حکومت میں، کسی بھی جگہ پر صدر کی طرف سے، امیر کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے مقرر کیا گیا کوئی گورنر، کوئی وزیر اگر بادشاہ کے حکموں کو اڑا دے اور اپنی مرضی چلانی شروع کر دے تو اس پر بغاوت کا مقدمہ درج ہوتا ہے اور اسے باغی قرار دیا جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ کس میں بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی تنفیذ کے لیے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو لوگوں کے اندر رائج کرنے کے لیے خلیفہ بنایا ہے، اور اگر یہ انسان آگے خود ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ کے قوانین کو نہ مانے تو پھر یہ خلیفہ نہیں کہلائے گا، پھر یہ باغی کہلائے گا، اور باغی کے لیے سخت سے سخت سزا ہے۔ شریعت میں ہر جرم کی سزا مقرر ہے، لیکن جو بغاوت ہے اس کی سزا سخت سے سخت ہے، جو اس وقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت ہو۔ تو انسان زمین پر اللہ کا نائب اور اللہ کا خلیفہ ہے، بئی معنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تنفیذ کرے گا۔ حکم جو ہے وہ اللہ کا ہوگا، آگے نافذ یہی کرے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، اور یہ زمین میں آ کر اللہ کے حکموں کو چیلنج کرنا شروع کر دے تو پھر نائب نہیں ہوگا، یہ اللہ کا دشمن ہوگا۔ جس طرح ہماری حکومتیں، ہماری پارلیمنٹ، ہمارے حکمران اپنی مرضی کے قوانین لاتے ہیں اور اللہ کے قانونوں کی پرواہ تک نہیں کرتے ہیں۔ ابھی کل ہی اسمبلی کے اندر پیش ہوا ہے، 18 سال کا بچہ، 18 سال کی بچی، اس سے پہلے ان کا کوئی نکاح نہیں ہوگا۔ قانون بنا دیا گیا کہ 18 سال سے قبل ان کا کوئی نکاح نہیں کیا جائے گا، کوئی شادی نہیں ہوگی، کوئی کرے گا تو وہ زنا جو ہے وہ متصور کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے قانون سے جنگ ہے یا نہیں؟ اللہ کے قانون سے جنگ ہے۔ شریعت کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے کہ بچہ یا بچی جب بالغ ہو جائے تو بلوغت کی عمر کے بعد ان کی شادی کی عمر، ان کا نکاح کروا دو۔ اور یہ 18 سال کی تحدید کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنا ہے، بلکہ اس کے متوازی اپنا حکم لانا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کے نائب یا اللہ کے بندے کا کام نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہے وہ مغرب کے غلام ہیں، فحاشی اور عریانی کو پروموٹ کرنے کے لیے، ملک میں بچھانے کے لیے مغرب کی طرف سے جو چیز آتی ہے بس اس کو من وعن تسلیم کر لیتے ہیں۔ اللہ کے بھی باغی اور ملک کے قانون کے بھی باغی ہیں۔ قانون کیا کہتا ہے کہ پاکستان کا جو بنیادی قانون ہے، 73 کا قانون ہے کہ اس ریاست میں، اس ملک میں کوئی قانون بھی قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا۔ جو پہلا قانون اس ملک کو دیا گیا وہ کیا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون بھی قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ تو اب یہ نکاح کرنے میں 18 سال کی جو ہے وہ تحدید کر دینا، یہ قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے، ظاہراً منافی ہے۔ تو یہی لوگ قانون کے باغی ہیں۔ اگر کوئی عام آدمی کوئی اس طرح کی بات کرے تو اس پر بغاوت کا مقدمہ درج ہوتا ہے، اسے غدار اور ملک دشمن ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ آپریشن ہوتے ہیں، اور اگر خود وہ بیٹھے ہوئے اس قانون کی دھجیاں بکھیریں تو وہ کیا ہے؟ محافظ ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب بچہ بچی بالغ ہو جائے، فرمایا حدیث کے اندر واضح طور پہ آتا ہے 3 چیزوں میں تم ذرا بھی دیر نہ کرو، جلدی کرو۔ ایک، جب نماز اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب تیار ہو جائے، اور تیسرا کہ جب بچہ بچی بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کرا دو۔ کوئی برابری کا اچھا رشتہ مل جائے تو ذرا بھی دیر نہ کرو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور انہوں نے اپنے حکم بنا دیے جی 18 سال میں شناختی کارڈ بنتا ہے۔ اب شناختی کارڈ بنا 15 سال میں بھی بنا سکتے ہو، یہ قانون تو بدل سکتا ہے، اس میں تو کچھ نہیں ہے۔ 15 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بنا دو، کوئی اس کے اندر خرابی نہیں ہے، اور پھر 15 سال 13 سال میں بھی بن سکتا ہے۔ یہ ایسے بہانے ہوتے ہیں، اور جب نکاح مشکل کر دیا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر زنا ہوتا ہے، فحاشی ہوتی ہے، عریانی ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے جو یورپ کے ممالک میں ہوتا ہے، اور اسی چیز کو چاہتے ہیں یہاں لایا جائے۔ تو انسان اللہ کا زمین پر کیا ہے بھائی؟ نائب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے قانون بنائے گا، وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی تنفیذ کرے گا۔ تو فرمایا کہ داؤد، ہم نے تجھے زمین پر اپنا حاکم بنایا، نائب بنایا، فاحکم بین الناس بالحق۔ پہلا حکم یہ دیا، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، کس طرح؟ انصاف کے ساتھ، حق کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اللہ کے
قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور دوسری چیز ولا تتبع الہوا، اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہیں کرے، کیونکہ خرابی پیدا ہی تب ہوتی ہے کہ جب انسان خواہشات کی پیروی میں لگ جائے، خواہشات کی پیروی میں لگ جائے گا تو پھر خرابی پیدا ہوگی۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ اللہ کے نبی کو خطاب ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی خواہش پرست ہوتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا سمجھنا بھی نہیں ہے۔ اس طرح بعض لوگ من گھڑت واقعات کو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ جو خطاب ہے یہ صرف اور صرف کس کے لیے؟ امت کو سنانے کے لیے۔ اللہ کا نبی پہلے بھی معصوم تھا، جب نبی تھا تب بھی معصوم، اور بعد میں بھی وہ معصوم ہے۔ اللہ کے نبی سے گناہ کا تصور تک بھی محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عصمت میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ خواہش پرست ہوگا اور اللہ نے اسے منع کیا ہوگا۔ اس سے یہ معنی ہرگز مراد نہیں لینا، ہرگز یہ مطلب نہیں لینا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ خواہش کی پیروی نہ کریں۔ تو کیا مطلب کہ آپ خواہش پرست ہیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ امت کی تعلیم کے لیے فرمایا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بما نسوا یوم الحساب، حساب کے دن کو بھول گئے تو پھر اللہ کے راستے سے بھٹک گئے۔ اور اگر آخرت یاد ہو، حساب کا دن یاد ہو، قیامت یاد ہو، تو کوئی بھی آدمی راستے سے بھٹکتا نہیں ہے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر دو دلیلیں دی، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اسے فضول پیدا نہیں کیا، باطل پیدا نہیں کیا، عبث پیدا نہیں کیا کہ تمہیں بنا کر بس چھوڑ دیا، آگے جو مرضی تم کرتے رہو، باز پرس ہوگی۔ کس طرح؟ کہ جس طرح آپ ہیں اپنی زمین پر کسی آدمی کو تنخواہ پر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میری زمین میں کام کر، یا آپ کی دکان ہے، دکان پر ملازم رکھ لیتے ہیں، یا آپ کی گاڑی ہے، گاڑی پر ڈرائیور رکھ دیتے ہیں، تو چھوٹے سا زمین کا ٹکڑا اور ایک گاڑی یا چھوٹی سی دکان ہے اس پر آپ ملازم رکھتے ہیں، تو اس سے باز پرس کرتے نہیں کرتے؟ پوچھتے ہیں نا، ہاں بھائی کیا کیا، کتنا کام کیا، کتنی کمائی کی، کتنا نقصان کیا، کتنا خرچہ کیا، باز پرس کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اتنی بڑی کائنات اور اس سارے نظام کو وہ بنا کر انسان کے حوالے کیا، تو کیا اللہ باز پرس نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ فرمایا کہ فویل یہ گمان کہ اللہ کچھ بھی نہیں، اللہ نے یہ عبث پیدا کیا ہے۔ فرمایا ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ہماری موج مستی کے لیے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین، روز جزا پر، آخرت کے دن پر، یہ دوسری عقلی دلیل دی ہے کہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ روز جزا ہے۔ ساری نقل کو چھوڑ دیں، کسی اور دلیل کی طرف نہ جائیں، تو عقل کا تقاضا بھی یہ، ایک انسان کی عقل سلیم بھی جو ہے وہ یہی تقاضا کرتی ہے کہ سارے کے سارے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ نیک لوگ ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کو مٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور رب کی مرضی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اب کیا یہ ایمان والے، اعمال صالحہ کرنے والے ان مفسدین کی طرح ہو جائیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ ساری عیاشیاں کی، ساری مکاریاں چالاکیاں کی؟ تو یہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جب عقل ہی یہ نہیں مانتی کہ یہ کل بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، متقی پرہیزگار اور بدکار برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو پھر ان کے اندر امتیاز کے لیے لازمی ہے کہ وہ دن ہو جس میں باز پرس ہو، جس میں حساب کتاب ہو، تاکہ ان کے درمیان امتیاز ہو۔ ورنہ ایک چھٹا ہوا بدمعاش اور ایک نیک اور صالح آدمی دونوں ایک ہی لاٹھی سے ہانکے جائیں، یہ بالکل عقل کے بھی خلاف ہے۔ تو وہ دن پھر ضرور ہوگا جس دن متقی اور فاجر الگ ہوگا، فسادی اور مصلح الگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ